بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا شکر اور اس کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ماہ رمضان المبارک اور اس کی باسعادت رات لیلۃ القدر جیسی عظیم نعمت سے بہرہ ور فرمایا۔ آج ہمارا موضوع ہے لیلۃ القدر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس رات کی شان میں پوری سورت نازل فرمائی ہے، تو اس رات کو لیلۃ القدر کیوں کہا گیا؟ اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا، تو اس کی غیر معمولی قدر و منزلت، رتبہ اور فضیلت کی بنا پر اس کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ اس کا دوسرا سبب یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں جو قدر کا لفظ ہے اس کا معنی تقدیر ہے۔ اللہ رب العزت 15 شعبان کو، شب برات کو، اگلے آنے والے سال کے لیے لوگوں کے جو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے کر دیتا ہے، اور ماہ رمضان کی جو آخری عشرے کی رات ہے لیلۃ القدر، اس میں وہ تقدیر کے فیصلے نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کے سپرد کر دی جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ فیصلے کی رات بھی بتا دی کہ شب برات ہے، اور نفاذ کی رات بھی بتا دی کہ وہ لیلۃ القدر ہے۔ تو اس لیے اس رات اگر کوئی گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر اپنے رب کو منا لے، معافی مانگ لے، تو قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تقدیر لکھتا بھی ہے، اور کوئی رو کر اسے منا لے تو تقدیر کو مٹا بھی دیتا ہے۔ تو چونکہ اس رات لیلۃ القدر کو اجرا کے لیے، نفاذ کے لیے تقدیر کے فیصلے فرشتوں کے سپرد کر دی جاتے ہیں، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر کا تیسرا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قدر والی کتاب قرآن مجید کو قدر والے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدر والی امت کے لیے عطا فرمایا، اور لوح محفوظ سے بیت العزت تک یک بارگی پورا قرآن مجید اس رات میں نازل کیا گیا، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ قدر کا ایک معنی تنگی ہے، تو اس رات زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ کیسے تنگ پڑ جاتی ہے؟ حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس لیلۃ القدر کو آسمان سے اتنے فرشتے روئے زمین پر اترتے ہیں کہ شرق سے غرب تک پوری زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ پڑ جاتی ہے۔ تو چونکہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، تنگی کے باعث اس کا نام لیلۃ القدر قرار پایا۔ اس کا پانچواں معنی یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو جو شخص جاگ لے تو اللہ اسے صاحب قدر بنا دیتا ہے۔ اس رات گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اور جتنے بھی انسان کی بدبختی کے نشانات ہیں ان کو خوش بختی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس رات کو جو جاگتا ہے تو جاگنے والوں کو اللہ رب العزت صاحب قدر بنا دیتا ہے، اس لیے اس رات کو لیلۃ القدر کہا گیا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی امتیں جو تھیں، ان کے جو لوگ تھے، ان کو اللہ نے 1000 مہینوں کی عمر عطا کی تھی۔ ایک شخص تھا جس کی عمر 1000 مہینے تھی، تو وہ ہر رات قیام کرتا، ہر دن کو کفار سے جہاد کرتا۔ یہ جب سنا صحابہ کرام نے تو دل میں رشک پیدا ہوا، عرض کی آقا ہماری تو عمریں کم ہیں، ان کی طویل عمریں تھیں، وہ رات کو قیام کرتے، دن کو جہاد کرتے، اور طویل عرصہ تک اپنے رب کو مناتے رہے، ہمیں تو عمریں ہی کم ملی ہیں۔ اس پر حضور علیہ السلام خود بھی ملول ہو گئے، تو قلب انور پر ملال سا آ گیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل جا، تو پوری صورت لے کے میرے محبوب کے پاس جا۔ فرمایا میرے مصطفیٰ ملول اور پریشان ہونے کی آپ کو حاجت نہیں، ہم رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں آپ کو ایسی رات عطا کرتے ہیں کہ جو اس رات کو جاگ لے گا تو اسے
1000 مہینوں سے بھی زیادہ ثواب مل جائے گا۔ تو یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ شریک دعا ہوتے ہیں، شریک استغفار ہوتے ہیں، شریک ذکر ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے استغفار اور بخشش کی دعا طلب کرتے ہیں۔ یہ رات رشک جنت بن جاتی ہے، رشک سما بن جاتی ہے، رشک عالم بالا بن جاتی ہے، رشک عالم اعلیٰ بن جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا مرکز و محبت بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اس رات کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔